السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اولا ندعو اللہ تعالی ان یشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ وقال تعالى: وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو عدل کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جو آیت مبارکہ جمعے کے موقع پر تقریباً پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان الی آخر الآیہ۔ باری تعالیٰ نے اس میں چند کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور چند کاموں سے روکا۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلا کام ہے عدل۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ برابری کرنا، انصاف کرنا۔ برابری اور انصاف کا تقاضا فوراً ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا جائے۔ اب کن کن کے ساتھ برابری کیا جائے؟ تو اگر آپ اس عدل کے مفہوم کو خوب پھیلا کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، یعنی اللہ کا حق ادا کرے۔ اسی طرح خود اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرے، یعنی اپنے اوپر ظلم نہ ڈھائے، کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے خود اس کی ذات پر، اس کے جسم پر، اس کے اعضاء و جوارح پر، اس کے ہاتھ و پیر پر کوئی اثر ظاہر ہو، کوئی نشان آئے، کوئی دھبا آئے، کوئی تکلیف ہو۔ یہ بھی ظلم میں آتا ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اگر عدل کا معاملہ اختیار کرے گا تو وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے گا، اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم دیا گیا ہے، زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، زبان سے تکلیف پہنچانا، کسی پر طعن و تشنیع کرنا، کیچڑ اچھالنا، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ سب عدل کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے اور عدل کے خلاف ہر حرکت کو منع فرمایا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اس عمومی حکم کے اعتبار سے تو ہر آدمی ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ عدل کو اختیار کرے، برابری کو اختیار کرے، اپنے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، پاس پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اپنے محلے والے، اپنے شہر والے، بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ ہی نہیں
جانداروں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنا یہ انسان کا فریضہ ہے. اور عدل کے بالکل اپوزٹ یا بالکل اس کی ضد یا متضاد ظلم کہلاتا ہے. ظلم قطعا ناپسندیدہ ہے، سراسر برا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باری تعالیٰ کی صفت ہی یہ بیان فرمائی کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. اگر کسی کو یہ شک ہو، یہ شبہ ہو کہ باری تعالیٰ گناہوں کی کیوں سزا دے گا، کیا وہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے، تو جواب اسی میں چھپا ہوا ہے کہ باری تعالیٰ نے سزا جو مقرر فرمائی ہے وہ عدل کا تقاضا ہے. یعنی جیسے کام برے ہوں گے اس کی سزا ویسی ہی بری ہوگی. دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہر برے کام کی سزا نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر برائی کی سزا مقرر ہے، الا یہ کہ برائی کرنے والا سچی توبہ کر لے یا جس پر ظلم ڈھایا گیا ہے وہ از خود معاف کر دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ عدل اختیار کرتا ہے، لوگوں کو بھی عدل کا حکم دیتا ہے، وہ انسانوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہرگز نہ کرے. خود اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ اختیار کرے، ظلم کا معاملہ اختیار نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا قرآن مجید میں اس کا بھی جواب ہے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، جس طرح صرف اللہ کی عبادت ہوگی اسی طرح معبودان باطلہ کی پرستش کرنا، پوجا کرنا، درخت کی، سمندر کی، آگ کی، پانی کی، زمین کی پرستش کرنا یا عبادت کرنا، یا اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے مجسموں کی عبادت کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا یہ رویہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے. باری تعالیٰ عدل کا حکم فرماتا ہے اور لوگوں سے یہی چاہتا ہے، انسانوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی عدل کو اختیار کرے. ظلم کو قطعاً پسند نہیں کیا گیا ہے. تو جس طرح پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ظلم کرنا ناپسندیدہ اور سب سے بڑی برائی ہے، اسی طرح پر ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم کرنا بھی برا ہے، گناہ ہے، ناپسندیدہ. اور دنیا کا نظام اور دنیا میں امن و سکون اور چین اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جبکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں. ایک دوسرے پر ظلم کرے تو چین غارت ہو جاتا ہے، دنیا جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح آپ کے رب نے ان ظالم لوگوں کو زبردست پکڑا ہے جبکہ وہ ظلم پر اتارنے ہو چکے تھے. ظلم ان کی گھٹی میں پڑ چکا تھا. اپنے ذات اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا ظلم شرک کی صورت میں، کفر کی صورت میں تھا. اسی طرح پر ایک انسان دوسرے انسان پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ کسی کو چین و سکون سے رہنے نہیں دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا زبردست پکڑا ہے. ان ناخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ تو سخت ہے.
تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا سب سے بڑا حاکم پروردگار ہے، وہ سب سے بڑا حاکم اپنے لیے عدل کو پسند فرماتا ہے اور ظلم کو قطعاً پسند نہیں فرماتا. اسی نے سارے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں عدل اختیار کرے، ظلم کوئی کسی پر قطعاً نہ کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت، یعنی ان کو جو بھیجا گیا ہے، اس میں جہاں توحید کی تعلیم، رسالت و آخرت کے بارے میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، وہیں پر ساتھ میں جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظلم قطعاً نہ کریں. قرآن مجید میں جتنے نبیوں کا ذکر آتا ہے، ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کے پاس جا کر جو دعوت دی، اس میں ان کو ظلم سے بھی ضرور روکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو لے لیجئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے انہوں نے جو دعوت دی، اس کے الفاظ قرآن مجید میں یوں موجود ہیں: وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف آؤ اور بنی اسرائیل پر ظلم مت کرو. تو انبیاء کا جو فرض منصبی ہے، اس میں جہاں توحید اور رسالت کی اور آخرت کی ان کو دعوت دینی ہے، وہیں پر ان کو ظلم سے روکنا بھی ہے. وہ اس لیے کہ ظلم سے نظام دنیا صحیح انداز میں قائم نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کفر سے ملک باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا. اور آپ نے کبھی غور کیا تو اندازہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، جہاد کا جو نظریہ ہے، وہ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاد اسلام میں دوسروں پر اسلام کو تھوپنے کا نام ہے، ہرگز نہیں. دیکھیں، کسی بھی آدمی کو ظلم ستم کے ذریعے اپنا تابع اور گرویدہ نہیں بنایا جا سکتا. کسی بھی آدمی پر آپ اپنا نظریہ زبردستی تھوپ نہیں سکتے. ہاں، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے اور آرگومنٹ کے ذریعے، دلائل کے ذریعے انہیں قائل کیا جا سکتا ہے. زبردستی کر کے کسی کو قائل نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی ناسمجھ یہ سوچتا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو یا غیر مسلمین کو یا مشرکین کو زبردستی اسلام میں کھینچ کر لایا جائے، تو یہ ان کی سوچ کی بالکل بہت بڑی غلطی ہے کہ ایسا کسی کو زبردستی اس کے نظریات تبدیل نہیں کیا جا سکتے. جہاد کا نظریہ یہی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی تعلیم دی. ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، ظالموں سے مقابلہ کیا اور کمزوروں کا ساتھ دیا، مظلوموں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے اور ظالموں سے مقابلے کے لیے ٹھہر گئے. مقصد جہاد یہی ہے، اسی کا نام جہاد ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ظالم بادشاہ کے سامنے جہاد کا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے. تو در حقیقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، سب نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. بزرگوں اور دوستو، ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ظالم کی مدد اس انداز میں کہ وہ جو کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی بری ہے. اسی طرح یہ بھی برا ہے
کہ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے، یہ بھی اسی طرح برا ہے۔ جس طرح کسی منکر کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنے یا زبان سے روکنے یا کم از کم دل میں برا سمجھنا لازم ہے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اسی طرح اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اگر اپنے طاقت میں ہے تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے یا کم از کم زبان سے روکنے کی تو ہم پر ذمہ داری ہے ہی ہے۔ اور اگر معاملہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ زبان سے روکنا بھی مشکل ہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن عام طور پر موجودہ دور کے اندر کم از کم آدمی کو اتنا تو اختیار حاصل ہے کہ وہ زبان سے کسی کو روک سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا اور ظلم سے منع فرمایا اور ظالموں کی تائید کرنے اور ان کی مدد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے باری تعالیٰ نے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا وہاں کے رہنے والے ظالم تھے، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو وہاں پر آباد کر دیا۔ کہ اگر دنیا کے موجودہ دور کے ظالم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر کے طاقتور بنیں گے اور ظلم کے ساتھ ہی ہم دنیا کے اندر دوسروں کو اپنے پنجے ظلم کے تحت دبا کر رکھیں گے، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ احکم الحاکمین یہ کہتا ہے کہ ایسے ظالموں کو تحت تیغ کر دیا جائے گا اور ان کو ہٹا دیا جائے گا اور ان کی بستیوں کو تباہ و تاراج کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر دوسروں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور باری تعالیٰ نے مظلوم کی دعا سننے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، اے آدمی مظلوم کی بد دعا سے بچ۔ مظلوم وہ شخص جس پر کسی نے ظلم ڈھایا ہے، وہ جب ظلم میں مظلومیت کے اندر مبتلا ہو کر کسی ظلم کے تحت آ کر گڑ گڑاتا ہے اور روتے ہوئے اپنے عاجزی والے ہاتھ احکم الحاکمین کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ یہاں اس کی دعا زبان سے نکلتی ہے، وہاں پروردگار کے پاس درجہ قبولیت میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس دعا کا فوراً اثر نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بدعا ظالم کے سلسلے میں ضرور قبول ہو کر رہتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ظالم کو چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہرگز اس کی مدد اور تائید نہ کرے۔ خاموش رہنا تو ایک طرح سے تائید کے درجے میں ہے، خاموش رہنا بھی بہت بڑا جرم سمجھا جائے گا کہ یہ بھی ظالم کی تائید ہے، اس کی مدد ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں بھی فرمایا ہے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں دوسرے پر ظلم کر رہا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کی سزا اسے بھگتنی ہے۔ آخرت میں تو ضرور بھگتے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا اسے ملے۔ تو لہذا کسی بھی آدمی کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پر زیادتی کرے، زور و زبردستی کرے، اس پر ظلم کرے۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں، وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ظلم در حقیقت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کا حق چھین لینا، یہی ظلم کہلاتا ہے۔ آدمی اپنی ذات پر بھی ظلم اس انداز میں کر سکتا ہے کہ بلا وجہ کے اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکا رہا ہے،
تو یہ بھی اس کے ساتھ اس کی اپنی جان پر ظلم ہے۔ گھر والوں پر ظلم کرنا یہ ہے کہ ان پر زبردستی کرنا، انہیں مار پیٹ کرنا، یا ان پر بلا وجہ کے سختی کرنا، یا اسی طرح پر پڑوسی پر ظلم یہ ہے کہ ان کو ستانا، انہیں پریشان کرنا، چین سے نہ رہنے دینا، یہ سب ظلم کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ظلم ایک فرد کا دوسرے فرد پر بھی ہو سکتا ہے، ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر ہو سکتا ہے، ایک ظالم حکمراں کا عوام پر ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور میں جب ہم اپنی آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے ظلم ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں نظر آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی فکر کریں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، اور جو ظالم لوگ ہیں انہیں نصیحت کریں، ان کو ظلم سے باز آنے کی نصیحت کریں، ترغیب دیں۔ اگر وہ اپنے ظلم پر جمے رہتے ہیں تو انہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وعیدیں سنائیں کہ تم اگر ظلم کرو گے تو اس کا نقصان صرف تم ایک پر نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں پر ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ظالم حکمرانوں نے دنیا کے اندر مختلف زمانوں میں آ کر ظلم و ستم ڈھایا ہے، اور شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ظلم کے ذریعے جو حکومت قائم کرتے ہیں یہ صدیوں تک باقی رہے گی، لیکن ان کی یہ سوچ، ان کا یہ خیال غلط ہو گیا، اور چند سالوں ہی کے اندر اندر ان کی مملکت کا شیرازہ بکھر گیا۔ آپ ایسے ظالموں کی داستانیں، ایسے ظالموں کی تاریخ کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساروں نے پڑھا ہوگا، چاہے آپ چنگیز خان کو لیجئے، ہٹلر کو لیجئے، یا مسولینی کو لیجئے، یا اس طرح کے اور بھی جتنے بڑے ظالم حکمران دنیا کے اندر آئے ہیں۔ آج جب انہیں کوئی یاد کرتا ہے تو ان پر لعنت بھیج کر یاد کرتا ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں برا بھلا کہہ کر ہی یاد کرتا ہے۔ لیکن آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، آواز بلند کی۔ اسی طرح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے صحابہ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ظالموں کے سامنے آ کر انہوں نے مقابلہ کیا، مظلوموں کی جانب سے وہ ظالم کے مقابلے کے لیے ریڈی ہو گئے، مظلوموں کی انہوں نے حمایت کی۔ چاہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو آپ لے لیں، چاہے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، ان سب نے ظلم کے خلاف ہی آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا گوارا کر لیا۔ اگر آپ مسلمان خلفاء کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کسی ایک مظلوم نے آواز لگائی اور اس کی آواز خلیفہ تک پہنچ گئی تو اس نے فوراً اس کی آواز پر لبیک کہا، جیسا کہ معتصم باللہ جو عباسی خلیفہ تھے ان کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے خلیفہ کا نام لے کر کہا واہ معتصمہ۔ عرب میں ایک جملہ استعمال ہوتا تھا جب کسی پر ظلم ہوتا اور کسی کو مدد کے لیے پکارا جاتا تو اس کا نام لے کر آہ کہا جاتا تھا، اور اس کی وہ آواز جب خلیفہ تک پہنچی تو اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور فوراً ہی اس خاتون کو ظلم کی چکی سے بچایا۔ ایک خاتون کو ظلم سے بچانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے دشمن کی طرف روانہ کیا۔ یہی نہیں، آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ کسی مسلمان کی آواز پر خلیفہ نے لبیک کہا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب کسی غیر مسلم نے بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلومیت کا رونا رویا اور واقعی وہ مظلوم رہا تو مسلم حکمرانوں نے اس کے جواب میں بھی لبیک کہا ہے۔ آپ نے قدیم ہسپانیہ، مسلمانوں کی تاریخ کے اندلس کو کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور اس واقعے کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخ ابن زیاد نے اندلس کو فتح کیا ہے، اور وہاں جبرالٹر کے پاس جا کر انہوں نے
اپنے تمام جہازوں کو جلا دیا اور کہا کہ یا تو ہم کو آگے بڑھنا ہے یا پھر پیچھے تو موت ہی موت ہے، اس سے ہم کو کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے شاید ہی نہیں پڑھا ہوگا کہ طارق بن زیاد آخر اندلس کو لشکر لے کر پہنچا کیوں؟ آپ تاریخ پڑھیے، اس کے اندر ملتا ہے کہ وہاں کے اس زمانے میں ہسپانیہ کہلاتا تھا، ہسپانیہ کے بڑے حکمران نے ایک چھوٹے حاکم کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کی عصمت ریزی کی تھی، اور وہ روتا رہا، چیختا رہا، کوئی اس کو سننے والا نہیں تھا۔ تو اس نے خلیفہ کو اطلاع بھیجی کہ میری قوم کے لوگ، یعنی پورے کے پورے وہاں پر عیسائی تھے، نصرانی تھے، کہ میری قوم کے لوگ خاموش رہے، اور ہمارے بڑے حکمران نے، مہاراجا نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ اس نے جنسی زیادتی کی۔ تو خلیفۃ الاسلام نے موسیٰ بن نذیر کو حکم دیا اور یہ طارق بن زیاد کو لشکر لے جانے کا حکم دیے، یہاں تک کہ پھر اندلس میں مسلمانوں کا لشکر پہنچا۔ ان لوگوں کو حکومت حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اپنی مملکت کو بڑھانے کا کوئی ان کی ارادہ اور نیت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بعد میں طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نذیر کو طلب کر لیا گیا، تو انہوں نے فوراً ہی اس علاقے کو خیرباد کہا اور فوراً کوفہ واپس پہنچ گئے۔ آپ سندھ کی تاریخ کو بھی جانتے ہوں گے، محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور پورے سندھ کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ آپ کو پتا ہے اس کا کیا سبب ہوا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ یہاں کے چند ظالموں نے ایک عرب قافلے کو لوٹ لیا تھا، جس میں مسلمان تھے، کچھ عورتیں، کچھ مرد۔ تجارت قافلہ آیا ہوا تھا تو تجارت کے مقصد سے مغرب سے ادھر آیا کرتا تھا اور یہاں سے کچھ چیزیں لے جا کر وہاں فروخت کیا کرتے تھے۔ عرب تاجر تھے، آپ تو جانتے ہی ہیں، قدیم زمانے سے ان کا یہاں پر آمد و رفت کا سلسلہ تھا۔ تو عرب تاجروں کو اس طرح پر جو ہے قافلے پر حملہ کر کے لوٹ لیا گیا اور انہیں قید کر کے رکھا گیا۔ تو خلیفہ تک اطلاع پہنچی تو محمد بن قاسم کو صرف 17 سال کی عمر میں، تاریخ نوٹ کر لیں آپ، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو لشکر دے کر سندھ بھیجا گیا اور یہاں کے مظلوم لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو قبول کر لیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اسلام جہاں جہاں پہنچا ہے، پھیلا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے پہنچے تھے۔ تو میں اس تاریخ کو دہرانے کا یہی مقصد اور منشا سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس تاریخ کا مطالعہ کریں، اور ہمارے برادران وطن کو چاہیے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو اپنے پنجے کے تحت دبا کر رکھ کر ترقی کریں گے تو یہ تمہاری خام خیال، اس کو تو بھول جائے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ہوا ہے، قیامت تک نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے ملک کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو عدل کے ساتھ بنائیں، انصاف کے ساتھ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں عدل کا حکم دیا ہے، ظلم سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باری تعالیٰ مظلوم کی بددعا کو قبول کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ الفاظ حدیث یہی ہے، اس کا فجور اس پر ہوگا، یعنی اس کا گناہ اس پر ہوگا، گناہ گار ہو کر بھی اگر ظالم کے خلاف دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور مظلوم ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے واقعات اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں میں اگر کوئی ظالم ہوا ہے، اس نے ظلم ڈھایا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی مدد فرمائی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ دعا کرنے والا کون ہے اور جس کے خلاف دعا کی جا رہی ہے وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ظلم کو چونکہ قطعاً پسند نہیں فرماتا، تو چاہے ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ اس کا ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سزا دے کر رہے گا۔ تو موجودہ دور میں ہم برادران وطن سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ظلم کے مختلف طریقے
آج کل کے دور میں اختیار کیے ہیں وہ طریقے سراسر غلط ہیں، اس سے آپ باز آ جائیں۔ یہ تو ہے حکمرانوں کے لیے۔ عوام جو برادران وطن ہے وہ اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کے طریقوں کو جائز سمجھتے ہوں یا یہ سمجھتے ہو کہ اچھا کر رہا ہے، چلو یہ فلاں کو دبا رہا ہے، اگر یہ آپ سوچ رکھتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اس کے دباؤ کے تحت آ جاؤ گے۔ جس طرح مسلمان کا گھر آج توڑا جا رہا ہے، آپ کی جھوپڑی بھی توڑی جائے گی اور آپ کو اس کے اندر رکھ کر جلایا جائے گا، اس کے بعد کوئی جو ہے آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے عام غیر مسلم بھائیوں کو سمجھ لینا چاہیے، ہوش کی آنکھوں لے لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دن پہلے ہریانہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس میں صرف ایک الزام کے تحت، سراسر جھوٹا الزام، اگر وہ الزام سچ بھی ہوتا، واقع پر حقیقی ہوتا، تب بھی اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کو چند لوگ پکڑے، ایک دو بے گناہ مسلم نوجوانوں کو پکڑ کے ظالموں نے انہیں اتنا مارا کہ انہیں ادمرا کر دیا گیا، پھر اس کے بعد لے جا کر ایک گاڑی میں رکھ کر جو ہے انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ اور یہ جمہوری ملک میں اتنا بڑا ظلم کیسے ممکن ہے؟ کہاں گئے ہمارے حکمراں؟ کہاں گئے سیاسی نمائندے؟ کہاں ہیں جو مسلمانوں کے نام پر اپنی روٹیاں سینکنے والے؟ پارلیمنٹ کو روک دیتے، چلنے نہیں دیتے۔ وہاں تو وہاں، یہاں کے مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہم محفوظ ہیں۔ آپ کی بھول ہے، خام خیالی ہے، یہاں پر بھی آپ محفوظ نہیں ہو۔ اسی ریاست کے اندر جس کو ہم محفوظ ریاست سمجھ کر خوشیاں مناتے ہیں، اسی ریاست کے اندر ایک نوجوان پر چوری کا الزام لگا کر اسے پولیس والوں نے لے جا کر گرفتار کیا اور اس کو لاک اپ میں اتنا اس پر ظلم کیا، اتنی زیادتی کی کہ بیچارہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسے موقع پر تو کمشنر پولیس کو وزیر داخلہ کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے پوسٹ پر بیٹھے۔ اگر ہم خوش ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ فلاں مسلمان جو ہے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے تو ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کی مملکت کے اندر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری قبول کر کے فوراً عہدے سے مستعفی ہو جایا کرتا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کی بات نہیں، غیر مسلم حکمرانوں کی بھی ایسی تاریخ ہم کو ملتی ہے کہ میں نے کتاب ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک جج کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کو قید کر کے پیش کیا گیا تھا، اور جب اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے کسی جگہ سے چند روٹیاں چرائی تھی تو جج نے جب مدعا کا دعویٰ سنا اور مدعی کی شکایت پوچھی تو اس نے کہا کہ جو ہے یہ میری دکان سے روٹیاں چرایا تھا۔ تو جب مدعا علیہ کو، یعنی جس نے روٹی چرائی تھی، اس چور کو پوچھا کہ کیوں تم نے روٹی چرائی، تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لہذا میں نے چرایا۔ تو آپ کو پتا ہے اس منصف جج نے کیا فیصلہ لکھا؟ فیصلے کے اندر اس نے یہ لکھا کہ عدالت عالیہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس چوری کے جرم میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب مجرم ہیں، جن میں میں بھی مجرم ہوں، مدعی بھی مجرم ہے، اور اس ملک کا جو سربراہ ہے وہ بھی مجرم ہے، کہ یہاں کا حکمراں، یہاں کا نظام ایک چھوٹے سے بچے کو کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کو چوری کرنے کی نوبت آئی ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ میں اسی موقع پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتا ہوں کہ مجھے ایسے ملک میں جج کا فریضہ نبھانے کا کوئی حق نہیں ہے جہاں پر ایک بھوکے کو کھانا نہ ملتا ہو۔ تو حکومت کرنے والے ایسے تھے۔ آج کی حکمراں کہاں چلے گئے؟ جنہوں نے کسی پر ظلم ہوتا ہے وقتی طور پر بیان بازی کی جاتی ہے، اخبارات میں کچھ خبریں شائع کر دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ جمہوری ملک ہے، اس کو پولیس اسٹیٹ بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، کسی غیر مسلم پر بدکاری کا یا زنا بالجبر کا الزام تھا، تو اسے قید کر کے تحقیقات کے نام پر بعد میں
पुलिस वालों ने इनकाउंटर करा दिया, तो बहुत सारे लोगों ने तो उसमें खुशियां मनाई। लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा किया, जालिमों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए और जो जिनाकार को इसी तरह सजा मिलनी चाहिए। उस वक्त चंद ही लोग थे होंगे जिन्होंने उसका इनकार किया। वल्लाह मैं जानता हूं कि मैं इसी जगह पर, इसी मुबारक जगह पर ठहर कर मैंने कहा था कि ये पुलिस का जुल्म है, इस तरह पर फैसला नहीं हो सकता। अदालतें किस काम की है? चाहे उन्हें जुल्म किया हो, चाहे कत्ल किया हो, चाहे जिना किया हो, कुछ भी किया हो, फैसला करने का इख्तियार अदालत को हासिल है, पुलिस को इख्तियार हासिल नहीं है। तो मैं हमारे मुस्लिम सियासी नुमाइंदों से ये कहना चाहता हूं कि हमारी ताईद आपके साथ है, यकीनन आप कुछ चाहते हैं, और मैं तो हमेशा ये कहना होता है कि मुसलमान सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आगे बढ़े, लेकिन वो कठपुतली बनकर ना रहे। वैसा कठपुतली बनकर रहने से तो बेहतर है कि आप सियासी नुमाइंदा ही ना बने। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मुझे ये अल्फाज इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि मेरा दिल जल रहा है, मुझे शदीद कौन हो रही है। मैं इन दोनों जवानों की जगह अपने आप को महसूस करता हूं, अपने बेटे को महसूस कर सकता हूं। आज उनकी जान महफूज रही तो कल मेरी भी महफूज नहीं, आज की भी महफूज नहीं है, किसी की भी महफूज नहीं है। इस जुल्म के खिलाफ सारे इंसानों को खड़े होना चाहिए। मैं हमारे बिरादरान वतन से ख्वाहिश करता हूं कि आप भी आ जाए और हाथ में हाथ डालकर वादा करें कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान इतना मजबूत है, हम सबका इतना मजबूत है कि हम जालिम को नहीं देखते हैं, उसकी आंख में आंख डालकर ये कहते हैं कि तू जालिम है, जुल्म से बाज आ जा, वरना तेरा जुल्म सिर्फ तुझे ही नहीं पूरी ममलकत को लेकर डूबेगा। बुजुर्गों और दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं मेरे अल्फाज से कहीं आप गलत ख्याल हरगिज़ न लें कि हम किसी पर भी जुल्म करने लग जाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हर इंसान अल्लाह का बंदा है, हर एक हमारे जुल्म सितम से महफूज हो। हमारा पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हम हर चीज उसको न सताएं, उसे तकलीफ न दें। सताने वाले जालिम हैं, उनको हम नसीहत करेंगे कि वो जुल्म से बाज आ जाए। अगर वो बाज न आते हो तो इसका नुकसान आप ही को भुगतना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि अपने फूकों से इस्लाम के चिराग को बुझा दे तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को ये रोशन चिराग क़यामत तक के लिए रखा है। जब इस्लाम खत्म होगा तो समझ लो क़यामत ही आ जाएगी। इससे पहले मुमकिन ही नहीं है कि आप मुसलमानों को मिटाएं या इस्लाम को मिटाएं या इन लोगों का जो है खला खबा कर दें। यह आपकी खाम ख्याली है, आप इससे बाज आ जाए। हाँ, आप अमन अमान से रहना चाहते हैं तो जरूर, इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ दे, किसी को परेशान करे। आप भी खुश रहें, सारे इंसानों को खुश रखें और इस मुल्क को अमन अमान का गहवारा बनाएं। अल्लाह ताला इन बातों की अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।